اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں بعد ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ بس بیمار اور تھوڑا سا اینٹی بائیوٹکس وغیرہ استعمال کر رہی تھی۔ الحمدللہ بہت بہتر ہوں اب، لیکن میں نے بہت مس کیا کہ درود شریف کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی، حالانکہ آپ لوگوں کے سوال بھی آ رہے تھے۔ اچھا، یہ ایک سوال تھا، میں نے اس کو اسکرین پہ بھی لگایا ہے۔ حور علی 77886، مجھے کچھ لوگوں کے اپنے لیے رویے ٹھیک کرنے ہیں تو درود کون سا پڑھ کر کیسے ہدیہ کریں؟ پھر انہوں نے کہ جن کا رویہ اچھا نہیں ان کو کتنی تعداد میں ہدیہ کرنا چاہیے اور کتنے دن تک؟ اچھا دیکھیں، ہم لوگ لوگوں کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہماری سوچ میں اپنے ایکسپیرینس سے یا چند جو لوگ شیئر کرتے ہیں اس کے مطابق بتاؤں گی، ہو سکتا ہے آپ اس چیز سے ایگری کریں اور نہ کریں، لیکن ہم لوگوں کو یہ بہت چیز تنگ کرتی ہے کہ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو لوگ ہماری نیت کو غلط نہ سمجھیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگ بہت دفعہ اگر کوئی ہمیں غلط سمجھتا ہے یا ہماری نیت پر شک کرتا ہے تو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میرا مقصد یا میری نیت ایسے نہیں، ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ مزید یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپل پلیزر ہم لوگ جرنلی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ساری دنیا ہم سے خوش رہے، سب لوگ ہمارے متعلق بدگمان نہ ہوں، ہر کوئی ہماری نیت کو اچھا جانے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز کتنے عرصے تک میں خود بھی کرتی آتی تھی، کسی کو نہ نہیں بولنا، چاہے کوئی غلط بات ہو یا صحیح ہو، کہ نہیں اگر کسی کو نہ میں نے بولا یا اگر کسی کو میں نے آگے سے جواب دیا تو اگلا بندہ ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرز ہوں چاہے کوئی بھی ہوں۔ آج کل کے زمانے میں نہ بولنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی جب آپ حق پر ہو، اور آج کل کے زمانے میں یہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر اگلا بندہ بدتمیزی کر رہا ہے اس کو اس کے لیول پہ جواب نہ دیا جائے، آپ کی اچھی طبیعت ہے، آپ اچھے طریقے سے جواب دیں یا آپ اگنور کر دیں، ٹھیک ہے، تو اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کمزور ہے، یہ اپنے حق میں آواز اٹھا نہیں سکتا، یا یہ بیوقوف ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، تو آپ کو مزید تنگ کیا جاتا ہے، آپ کو مزید دبایا جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ صبر کر رہے ہیں لیکن اگلا بندہ آپ کے اس صبر کو آپ کی بیوقوفی اور کمزوری سمجھتا ہے اور آپ کو مزید تنگ کرتا ہے۔ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا تھا نا کہ کچھ لوگوں کے رویے اپنے لیے ٹھیک کرنے ہیں، اس کے جواب میں یہ تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کیا ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جی ان لوگوں کا بیہیویئر میرے سے غلط ہے، اس کو ٹھیک کر دیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی خاص درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایون آپ کو ان لوگوں کو درود شریف ہدیہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آئی ہوپ کہ یہ جواب کلیئر ہو گیا۔ آپ درود شریف پڑھ کے ضرور اپنے لیے دعا مانگیں، لیکن اگر آپ درود شریف ریگولر پڑھنے والے ہیں تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے وہ تمام لوگ، چاہے وہ آپ کو پسند ہیں نہیں پسند ہیں، لیکن وہ تمام لوگ کہ جو آپ کے لیے مخلص نیت نہیں رکھتے، جن کے دل میں آپ کے لیے کوئی بغض ہے، حسد ہے، وہ لوگ آپ کو تنگ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، شر رکھتے ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آہستہ آہستہ کر کے ایسے طریقے سے آپ کی زندگی سے نکالتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح نکالا جاتا ہے کہ دوبارہ آپ ان لوگوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور ان لوگوں کا جو رویہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو ہرٹ بھی نہیں کرتی، اور آپ خود حیران ہوتے ہیں کہ کبھی ان لوگوں کے اچھے بیہیویئر کے لیے میں نے کتنی امید رکھی تھی، کتنی دعائیں مانگی تھیں، لیکن اب میرے دل میں اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت میرے پہ واضح کر دی، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت میرے پہ واضح کی اور ان کو میری زندگی سے دور کر دیا۔ درود شریف پڑھنے والوں پہ سب سے بڑا کرم ہی یہی ہوتا ہے کہ جو خواہشات آپ کی پوری نہیں ہوتی ہیں، دعائیں آپ کی پوری نہیں ہوتی نا، اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والوں کو یہ حقیقت واضح کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ اگر یہ بات آپ کے لیے پوری نہیں ہوئی یا ان لوگوں کو جن کو آپ مانگتے تھے ان کو آپ کی زندگی سے نکال دیا گیا ہے تو ایسا کیوں کیا گیا ہے اور یہ آپ کے حق میں کیوں بہتر ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کو یہ چیز اللہ تعالیٰ ضرور تحفے میں عطا کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت نعمت ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کچھ دعائیں مانگ رہے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں کسک رہتی ہے، اچھا اتنے عرصے سے میں دعا مانگ رہی تھی یا مانگ رہا تھا، پوری نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں وجہ تھی، کیا ہوا، ایسے کیوں ہوا، کسک بے چینی رہتی ہے نا۔ لیکن جو درود شریف پڑھنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف اور بے چینی سے نکال دیتے ہیں، الحمدللہ۔ غرض کے درود شریف پڑھنے والے کے لیے اتنے فائدے ہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ نہ بھی مانگے نا، آپ کے بن مانگے
آپ کے حق میں بہترین ہوتا ہے، اور آپ کو ان دعاؤں سے بچا لیا جاتا ہے، ان دعاؤں کے پورے ہونے سے بچا لیا جاتا ہے کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں، اور ہمارے لیے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے بہترین کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم درود شریف پڑھیں نا تو بس ہر قسم کی فکر اور خیال سے آزاد ہو جائیں، لیکن ہم انسان ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں۔ آپ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، شیطان بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے، کبھی وسوسے ڈالنا، کبھی یہ کہ تم درود شریف صحیح نہیں پڑھ رہے، تمہارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تم تیز پڑھ رہے ہو، اچھا اس وقت تم نے وضو نہیں کیا، اچھا اس وقت تم چلتے پھرتے پڑھ رہے ہو، یعنی کہ ایسے وسوسے اور ایسی چیزیں ڈالنے کے لیے وہ بھی آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ آپ کا درود شریف پڑھنا جو ہے نا وہ محال ہو جاتا ہے۔ کشمکش، کبھی کنفیوژن، اچھا یہ سوال پوچھ لوں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کہ مجھے یہ وسوسہ آ رہا ہے، اچھا یہ میں صحیح کر رہی ہوں نہیں کر رہی، اچھا نہیں مجھے درود شریف کی کوانٹٹی زیادہ نہیں پڑھنی، مجھے اس کوالٹی پہ غور کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں مجھے کوانٹٹی زیادہ کرنی ہے۔ احادیث مبارکہ جو ہوتی ہیں ان میں بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ سارے وسوسے ڈالے جاتے ہیں نا، کیوں؟ تاکہ آپ کو درود شریف پڑھنے سے ہٹا دیا جائے۔ اچھا درود شریف کا کوئی واقعہ سنوں گی تو مجھے موٹیویشن ملے گی درود شریف پڑھنے کی، یا ہم کمپیریزنس میں پڑھ جاتے ہیں، اچھا میں نے اتنا درود شریف پڑھا مجھے تو نہیں ملا، اس ویڈیو میں سنا تھا اس نے اتنا درود شریف پڑھا، 100 مرتبہ پڑھا، اس کو یہ خواب آ گیا، اس کو یہ مشاہدہ ہو گیا، اس کی زندگی میں یہ چینج آ گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یاد رکھیں کہ جب ہم درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وسوسے یہ ساری چیزیں پوری قوت کے ساتھ ہماری زندگی میں شامل کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ڈھیٹ بنے رہیں درود شریف پڑھنے میں، ٹھیک ہے، اگنور کریں کہ آ جائیں جتنے وسوسے آنے ہیں، جو ہونا ہو جائے، میں نے درود شریف پڑھنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے، تو آپ یقین جانیں آہستہ آہستہ کر کے نا شیطان بھی ہار جاتا ہے اور یہ وسوسے اور چیزیں پیچھے ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ ابو کی مجھے بات یاد آتی ہے، وہ کہتے تھے، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں فیاض صاحب کیا کرتے ہیں آپ کو جس مسئلے کا حل پوچھو آپ کہتے ہیں درود شریف پڑھو، آپ کوئی قرآن کی آیت کیوں نہیں بتاتے، آپ یہ کیوں نہیں بتاتے، آپ بس کہتے ہیں ہر چیز کا حل درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، کوئی آپ کو بات بولے درود شریف پڑھو، آپ یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ تو ابو کہتے تھے کہ کاش میں ان لوگوں کو سمجھا سکتا، کاش میں ان لوگوں کو گھول کے یہ بات پلا سکتا، کیا فرائض کے بعد صرف اور صرف اگر درود شریف پڑھیں نا تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کام آسان کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی سنوار دیتے ہیں، اور آپ کو اتنے ڈھیر سارے وظائف اور چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ہمیں واقعات سننے ہوتے ہیں، مشاہدات سننے ہوتے ہیں، تسلی ہوتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ اچھا میں بھی مزید درود شریف پڑھوں، لیکن اس راہ پہ نا ایک بات یاد رکھیے کہ ہر ایک کا نصیب الگ ہے، کسی کو کچھ عطا ہوتا ہے، کسی کو کچھ عطا ہوتا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے والا چاہے ABC کوئی بھی آدمی ہو، وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہوتے ہیں، اور سب پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے نا وہ مسلسل شامل حال رہتی ہے۔ زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی ہم گرتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں، لیکن انجام درود شریف پڑھنے والے کا بہترین ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ میں ابو کی زندگی کو دیکھتی ہوں، اب ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ماشاءاللہ 75 کچھ اتنے تو وہ تھے، اور زندگی میں ان کی بھی بہت ساری اونچ نیچ، بہت سے معاملات ہوتے رہے، لیکن وہ مسلسل درود شریف پڑھتے رہتے تھے، اور اب آپ دیکھیں انجام جو ہے نا وہ خیر کا ہے۔ ابھی کل مجھے میسج آیا اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کو خواب میں دیکھا، ان کے چہرے پہ بہت نور تھا، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ تو اگر ابو کے جانے کے بعد ان کو جن لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا لیکن ان کو درود شریف کے حوالے سے جانتے ہیں، اگر ان سب کو ابو پر نور چہرے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، درود شریف کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یقیناً خیر ہی خیر ہوگی۔ تو بس درود شریف پڑھیں، بہت سارا درود شریف پڑھیں، جتنے لوگوں کو پیار اور محبت سے درود شریف کی دعوت دے سکتے ہیں ضرور دعوت دیں، یہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔